الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل إلى آخر الآية صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين او كما قال عليهم الصلاة والتسليم. ہر قسم کی تمام تعریفیں سزاوار ہوں اس خالق کائنات پر جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. درود و سلام ہو ذات قدسی وشیم صاحب الجود والکرم تاجدار حرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اولاد پر، تمام صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، متبعین پر، تمام اولیاء اللہ پر. اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں پر. میرے محترم عزیز دوستوں، بزرگوں، آج کا عنوان ہے کہ قرض کے احکام کیا. 2-3 ہفتوں سے تجارت پر بات ہوئی اور تجارت ہی کے ضمن میں جو شیئر مارکیٹ ہے، ٹریڈنگ ہے، اس کو بھی بیان کر دیا گیا. حالانکہ یہ بات پہلے سے ذہن میں تھی کہ جو حضرات شیئر بازار نہیں جانتے ان کے تو یہ بات سر سے اوپر ہی جائے گی. ہاں، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے یا آج کل نوجوان اس میں بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں تو ان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. اب اسی سے ملتا جلتا عنوان ہے قرض سے متعلق. آج معاشرے میں جو برائیاں موجود ہیں ان میں سے ایک سب سے بڑی بری یا برائی آپ کہہ لیجئے وہ ہے قرضہ لے کر کے آستین چڑھانا. پہلی بات تو یہ ہے، جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں یہ باتیں کہی گئی، آدمی کو ایسی نوبت اوپر لانے ہی نہیں دینا ہے جس کی وجہ سے جو ہے آدمی قرضے کا شکار ہو جائے. جتنا کما رہے ہیں سب کچھ خرچ کر کے کھا رہے ہیں، 1 روپیہ بھی سیونگ نہیں ہے، خرچ کرنا آتا ہی نہیں ہے. کل کے دن کوئی اچانک بیمار ہو گئے، حادثہ ہو گیا، ایکسٹرا پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، اب فوراً بھاگتے بھاگتے جائے گا قرضہ لینے کے لیے. اب پھر جب قرضہ لے لیا تو پھٹنے کا نام ہی نہیں ہے. کیوں پھٹنے کا نام نہیں ہے؟ یہ جو کما رہا ہے پورے کا پورا خرچ کر دے رہا. پہلے ہی کمائی بہت شارٹ ہے، اوپر سے قرضہ بھی ہے، لیکن نہ اس کا اتوار کا گوشت چھوٹ رہا ہے، نہ منگل کا خیمہ چھوٹ رہا ہے، نہ جمعے کی بریانی چھوٹ رہی ہے. حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے گھر والوں کو جمع فرمایا، کہا کہ
مجھ پر تھوڑا قرضہ ہو گیا ہے، وہ قرضہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، لیکن کوشش کرنا ہمارے لیے ضروری واجب ہے۔ اس وجہ سے آج سے لے کر کے 2 یا 3 ماہ تک کا ہم سالن بند کرتے ہیں۔ روٹی بنائیں گے، دودھ میں یا پانی میں بھگو کر نمک یا مرچی کے ساتھ کھا لیں گے۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی چھوٹے عالم نہیں تھے، تمام گھر کے لوگ ان سے راضی ہو گئے اس بات سے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ 3 ماہ سالن چھوٹا، پھر جا کر کے قرضہ ادا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان قرضہ لے مجبوری میں، مجبوری کسے کہتے ہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجبوری اسے کہتے ہیں کہ جس کے بغیر انسان کو ضرر ہو، اسے مجبوری کہتے ہیں۔ مطلب کیا؟ قرضہ نہیں لیے تو نقصان ہو جاتا ہے، بہت مجبوری ہے، بوقت مجبوری بقدر مجبوری، مجبوری کے وقت میں جتنی ضرورت ہے اتنی۔ معلوم ہوا کہ 16,000 روپے قرض کی ضرورت ہے، راؤنڈ فگر لے لیں گے 25,000، 16 خرچہ کرے جے اور بقیہ 9 میں مزے اڑائے جے۔ بوقت ضرورت بقدر ضرورت، بہت مجبوری میں کوئی انسان قرضہ لیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا میں اس بندے کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی قرض کی ادائیگی کے لیے فرشتوں کو دعا میں بٹھاتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو بندہ بہت زیادہ مجبوری میں ضرورت کے وقت میں قرض لیتا ہے، پریشان ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے ذمے لیتا ہے اس قرض کو پھیڑنے کے لیے۔ تو لہذا آپ کیا کرنا ہے؟ جمعے کے بعد جب اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے تو ہر ایک دوسرے سے قرض مانگنا ہے۔ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، ابھی بات ادھوری ہے، لیکن اگر کوئی قرضہ لیتا ہے دینے کی نیت ہی نہیں ہے، بعد میں دیکھیں گے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کی روح انتقال کے بعد لٹکتی رہتی ہے۔ علامہ ابن عبد البر نے اور مسند احمد میں اور شیخ بن باز نے، بہت سارے علماء نے جو ہے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران ارشاد فرمایا کہ فلاں قبیلے کا کوئی ہے، اٹھے نہیں ڈر کی وجہ سے، پتہ نہیں کیا بات ہوگی کیا۔ پھر دوبارہ فرمایا فلاں قبیلے کا کوئی ہے، اس درمیان میں 2-3 مرتبہ ارشاد فرمانے کے بعد ایک نوجوان کھڑے ہوئے صحابی، کہا تمہارے قبیلے میں وہ جو آدمی رہتا تھا، اس کے مرنے کے بعد اس کا قرضہ چونکہ باقی تھا تو اب تک اس کی روح معلق تھی، لٹک لے کر تھی، آج اس کا قرضہ ادا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو روح کو آزاد فرمایا ہے۔ میں ابھی اس کی تشریح کروں گا اس کا کیا مطلب ہے۔ تو وہ جا کر کے تحقیق کیا تو ٹھیک جمعے سے پہلے جو ہے اس کا بھائی اس کا قرضہ ادا کیا تھا، تو مرنے کے بعد بھی چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے قرضے میں۔ تو قرضہ، القرض مقراض المحبہ، قرض جو ہے یہ محبت کی کینچی بھی ہے، 2 دوستوں کے درمیان میں جو ہے درار ڈال دیتی ہے، نفرت ڈال دیتی ہے۔ اسی طریقے سے لیکن آج کل حالات دیکھیے، ضروریات کی خاطر نہیں، خواہشات کی خاطر قرضہ لے رہے ہیں۔ ضرورت میں لینا الگ بات ہے، خواہشات میں صوفہ ہونا، پھر واشنگ مشین ہونا اور دوسری چیزیں ہونا، ہماری عورتیں کہنے کے لیے بہت شرمندگی ہوتی ہے، تحقیق کریں جا کر کے، یہ جو سنگا ہے، یہ جو دوسری چیزیں ہیں، اس میں پھنس کر کے یہ غیروں کی بستر بن رہی ہیں، قرض ادا کرنے کے لیے طاقت نہیں ہے۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، ایسی چیزیں سامنے آئی ہوئی ہیں کہ فلاں، ظاہر بات ہے سب کے سب وہی ہیں، اگر کوئی عورت پسند آئی وہ کہتے ہیں کہ قرضہ معاف کر دیں گے، لیکن شرائط یہ ہے، عورت مجبور ہو کر کے مان لیتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری عورتیں جو ہے گھر کا سونا، گھر کا زیور لا کر کے گروی رکھتی ہیں۔ اسلام میں گروی رکھنا جائز ہے، لیکن کون سی گروی؟ جس پر سود نہ ہو،
بھی مجھ سے کوئی آدمی قرضہ لینا چاہتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں بھائی تیرا بھروسہ کیا ہے؟ میرے پاس 2 بنگڑیاں ہیں 1 لاکھ کی، یہ آپ رکھیں، اتنی مدت تک میں دے دوں گا، اس وقت میں بنگڑیاں میں واپس لے لوں گا، سونے کے کنگن واپس لے لوں گا، اگر 1 سال 1.5 سال 2 سال تک میں نے ادا کیا تو وہ بیچ کر کے آپ پیسہ رکھ لیجئے، سود گید نہیں، یہ اسلام میں جائز ہے۔ لیکن یہاں جو معاملہ چل رہا ہے 2% پر 3% پر 1.5% پر لا کر کے عورتیں رکھ رہی ہیں، میرے خیال سے مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ عورتوں کی عزت اور عفت کا کیا ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے قرض ایک بہت بڑی مصیبت ہے، آدمی کو ہرگز نہیں لینا چاہیے۔ 2-3 جمعہ تجارت کے فضائل پر بات ہوئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اگر کہیں جاب کر رہا ہے تو وہ جاب چھوڑ ڈالے پھر قرضہ مانگتا پھرے۔ پہلے کوئی بیک سپورٹ لینے کے بعد، ٹھیک ہے جاب کر رہے ہیں، میں نے اسلام میں تجارت کی اہمیت فضیلت پر بیان فرمائی، لیکن یہ نہیں کہا کہ جاب کرنا گناہ ہے یا اسلام ناپسند فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چروائی ہیں چند قیرات کی خاطر، وہ بھی تو کام کرنا ہی ہوا۔ جب پیسہ ایک فنڈ جمع ہو گیا اس وقت میں آپ بزنس میں اترے ہیں، ایسا نہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے خالی ہاتھ فتح بزنس میں اترنے کے لیے اتر گئے ہیں، ہاں کچھ پیسہ سیونگ ہو گیا ہے، کچھ بیک سپورٹ ہو گیا ہے، اب آدمی تجارت میں اترے تو ٹھیک بات ہے۔ مدینہ جب گئے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، شاید آپ حضرات جانتے ہوں گے یا بہت سو کو نہیں معلوم ہوگا، اللہ کے نبی نے زراعت بھی کی ہے، کھیتی باڑی بھی کی ہے، بکریاں چروانا تو معلوم ہے، تجارت کا تو معلوم ہے، زراعت بھی کی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل تجارت ہے، لیکن اس کے لیے آدمی کو پہلے سے تیار ہونا پڑتا ہے۔ ہمارے اساتذہ یہ بات ہمیں کہتے تھے، اگر تم کسی مسجد میں یا کسی مدرسے میں خدمت کر رہے ہو، خواہ مخواہ کوئی عذر نہیں کوئی وجہ نہیں، اس روزی کو لات نہ مارنا، اس روزی کو کبھی نہ چھوڑنا۔ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے آدمی چلتی جو روزی چل رہی ہے، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو لات مارتا ہے، اس کو ٹھکراتا ہے، پھر زندگی بھر پریشانی اٹھاتا ہے۔ کوئی وجہ ہو الگ بات ہے، شہر چھوڑ کر کے دوسرے شہر جا رہے ہیں یا اور اچھی جگہ پر بلا رہے ہیں اور یہاں کچھ پریشانیاں ہیں دوسری جگہ پر، تو ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں بلا رہے ہیں، اس کمپنی میں پریشانیاں بھی ہیں، تو ایسی وقت میں آدمی ایسے وقت میں قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد و نصرت ہوتی ہے۔ لیکن سما خیرہ عربی میں ایک جملہ ہے کہ گدھا جو چارہ چرتا نا، انہیں یہاں چرتے رہا تو اسے وہاں ہری گھاس دکھتے رہتے ہیں، وہاں اچھی ہے، وہ یہاں چھوڑ کر کے وہ وہاں جاتا ہے، پھر وہاں گیا تو پھر وہاں گھاس اچھی دکھتی ہے اسے۔ تو ایک جگہ گدھا جو ہے کبھی چرتا نہیں ہے، جانور یہاں اچھا 8 دن یہ دکان میں کپڑوں کے 200 روپے بڑھ خود دوں گا، وہ دکان میں چلے گئے، اب انہیں لفٹ رہ کر کے بھی سیڑھیوں سے اوپر چڑھا رہا ہے، پھر پہلے والے کے پاس ہے، انہیں بولا میں نہیں رکھتا تجھے، تیرا کب جاتا بھروسہ نہیں ہے، کہیں ایک جگہ قدم ٹکتے ہی نہیں ہیں، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اب آدمی کیا کرتا ہے، زندگی تو گزارنا ہے، جیسا کہ میں نے کہا سادگی کے ساتھ زندگی گزارنا ہم نے چھوڑ ہی دیا ہے۔ جیب میں پیسہ نہیں ہے، اتوار آتے ہی کیسا بھی کر کو گوشت لانا، بچوں کو بھی بغیر گوشت کے مر جائیں گے، بغیر مچھلی کے مر جائیں گے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی کے ذمہ قرض ہے تو 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے انتہائی سادگی کے ساتھ زندگی گزاریں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کیسے قرض کی ادائیگی کی شکل میں صورتیں پیدا فرماتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں۔ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، حضرت یحییٰ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ بہت بڑے عالم بھی تھے، ان کا بہت بڑا درس بھی لگتا تھا، سبق بھی لگتا تھا، اپنے شاگردوں کو 1 ماہ کی چھٹی دی۔ شاگردوں نے فرمایا حضرت 1 مہینے کی چھٹی کچھ زیادہ نہیں ہوگی؟ اس دور میں ایسے مدرسے نہیں ہوتے تھے جیسے آج کل ہیں، مسجد میں کوئی عالم ہے وہاں درس چلتا تھا، مسجد میں ہی آ کر کے طلبہ رہ جاتے تھے، ایک استاد ایک فن پڑھاتا تھا۔ مثال کے طور پر یا اللہ مسجد کے امام صاحب جو ہے نحو پڑھاتے ہیں، طلبہ پورے وہیں پر ہیں، اب استاد پڑھا رہا ہے، بس کھلانے پلانے کی ذمہ داری استاد کی نہیں ہے،
پڑھنے کے بعد طلبہ بازار جائیں گے، کمائیں گے، کچھ کریں گے، پھر اس میں اپنی زندگی کا گزارا کریں گے۔ ہو سکتا ہے لوگ کبھی دو برتن، کبھی 3 برتن مسجد کو کھانا بھیج دیے تو، یا محلے کے لوگ ایک طالب علم کو کہہ دیتے تھے کہ دوپہر کا ہمارے یہاں کھا لینا، شام میں ہمارے یہاں کھا لینا، ایسے ہی چلتا تھا سسٹم۔ 1 مہینے کی چھٹی تو بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ افریقہ میں فلاں شہر میں ایک شخص کے مجھ پر 1 دینار باقی ہے، وہ 1 دینار مجھے ادا کرنا ہے، اگر اس سے پہلے میں مر گیا تو پھر میری حالت کیا ہوگی؟ وہ 1 دینار کے لیے حضرت نے 1 مہینے کی چھٹی ڈالی اور جا کر کے وہاں اس کا قرضہ دے کر کے واپس آئے۔ نبی کریم ایک اور دیکھیے، دنیا میں انسان جو ہے جب تک دوستی رہتی ہے، ملتے ہیں، سلام بھی ہو رہا ہے، اسی وجہ سے لوگوں نے کہا کہ جب انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا، لوگ سوال کرتے ہیں ہاؤ آر یو، پیسہ نہیں رہتا ہے تو ہو آر یو، آپ کون ہیں؟ اسی سے متعلق جو ہے دوست دشمن بن جائیں گے، یہ قرضہ ایسی مصیبت ہے۔ حضرت قیس بن خزرجی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کی عادت تھی کہ پورے شہر کو انہوں نے قرضہ دے کر کے رکھا تھا۔ بعض لوگ اچھے ہوتے ہیں، قرض حسنہ دیتے ہیں، آج کل لوگ قرض حسنہ دینا چھوڑ دیے ہیں، کیونکہ قرض حسنہ وہ قرض حسنہ بن گیا، دانت دکھا دینا، قرض منگ لینا، مانگنے آیا تو دانت دکھا دینا، قرض حسنہ، اس وجہ سے لوگ کوئی قرضہ نہیں دے رہے ہیں۔ تو حضرت قیس بن خزرجی رحمۃ اللہ علیہ بیمار پڑ گئے، پورے شہر میں ان کا اچھا روب تھا، لوگ ان کی عزت کرتے تھے، لیکن بیمار پڑے تو کوئی عیادت کرنے آ رہا ہی نہیں ہے۔ بیوی سے پوچھا ارے بھی کیا ہو گیا، میں بیمار پڑا ہوں، شہر سے کوئی عیادت کرنے کے لیے آتا ہی نہیں ہے۔ بیوی نے کہا کیسے آئیں گے، پورے شہر کو جو تم نے قرضہ دے کے رکھا ہے، اب تمہارے پاس آئے تو شکل بھی تو دکھانا نا، وہ صورت بھی تو دکھانا نا۔ تو فرمایا اچھا یہ مطلب ہے، تو کہا قرض کی ایسی کی تیسی، اعلان کروایا، وکیل سے بھیجا، کہا کہ پورے شہر میں یہ اعلان لگا دو کہ قیس بن خزرجی کا قرض جس کے پر بھی ہے حضرت سب کو معاف کرتے ہیں۔ حضرت نے معاف کیا تو اگلے دن سے عیادت کی لائن شروع ہوئی، لوگ اتنے عیادت کرنے کے لیے آئے، کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلے تو دروازہ ٹوٹا، بعد میں چوکھٹ بھی ٹوٹ گئی۔ اسی وجہ سے ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شقیق بلقی رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں راستے سے گزر رہے تھے، تو ایک شخص امام صاحب کو دیکھ کر کے راستہ بدلنے لگا، ہوتا نا کبھی کبھی جاری تو دیکھ لے فوراً پتلی گلی سے دیکھنے کے لیے۔ امام صاحب نے کہا ادھر آؤ بھائی، کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ کہا حضرت آپ کے 10,000 دینار میرے ذمے میں ہیں۔ کہا اس وجہ سے تم راستہ بدل رہے؟ میرے پاس نہیں ہے، میں مجبور ہوں۔ اس وقت میں لوگوں میں سچائی رہتی تھی، تو حضرت نے کہا چلو وہ میں 10,000 دینار تمہیں معاف کرتا ہوں، اور تمہارے پاس طاقت نہیں تھی، میں سامنے آ گیا، اس پر جو تمہیں شرمندگی ہوئی اس شرمندگی کی معافی بھی مانگتا ہوں۔ لوگ اس دور میں ایسے ہوتے تھے، آج بھی ہیں۔ 15 دن پہلے ہمارے ایک دوست فون کیے، انہوں نے کہا 15-20 دن ہو گئے ہیں حضرت 12 لاکھ روپے مجھے فلاں ایک صاحب دینا تھا، 1-1.5 سال سے دیتا ہی نہیں ہے، لیکن 2-3 دن قبل جو ہے بہت بات چیت بڑھ گئی، میں نے گالی دے دی، تو میں اب سوچ رہا ہوں مجھے گالی نہیں دینا چاہیے تھا، کیا میں اسے فون کر کے معافی مانگوں کہ میں نے تم کو گالی دے دی؟ قرض دیا ہوا ہے 12 لاکھ۔ ایسے ہی لوگوں کا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سب سے بڑی جو آیت بیان فرمائی، ایک صفحے کی، سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب بھی تم کسی کو کوئی قرضہ دو ایک مدت تک کے لیے، اس کو لکھ لو، فوراً لکھ لو، اس پر گواہ مقرر کرو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور لکھنے والا کاتب بھی انصاف پسند ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگے کہ قرض کا معاملہ اتنا اہم ہے، ایک شخص کو لکھنا آتا ہے، دوسرا آ کر کے درخواست کر رہا ہے کہ بھئی آپ تھوڑا لکھ دو پیپر میں، مجھے اتنا قرضہ دینا، تو اسے انکار مت کرو۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اللہ نے جب تمہیں لکھنا سکھایا ہے تو سامنے والے کو انکار مت کرو کہ میں نہیں لکھوں گا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو لکھ کر کے دے دو، قرآن کے احکامات ہیں۔
پھر پوری لمبی آیت ہے. تو اس طریقے سے قرضہ کبھی بھی کسی کو دے تو اس کو لکھ لینا چاہیے. اس میں برائی نہیں آتی ہے دو لوگوں کے درمیان. آپ کا بھی دستخط ہو, ہمارا بھی دستخط ہو, سامنے والا کا بھی دستخط ہو. بھی کبھی ہی زندگی میں کسی کو 5,000 روپے دے رہے ہیں, 2,000 روپے دے رہے ہیں, وہ بھی لکھ لیے, ٹھیک ہے. لیکن بعض حضرات کا لاکھوں کا ٹرن اوور رہتا ہے نا, لاکھوں روپے قرض دے رہے ہیں, ہزاروں روپے قرض آ رہے ہیں, بڑا بزنس مین ہے. تو ہر چیز لکھاوٹ میں ہونا یہ قرآن کا حکم ہے, تاکہ دینے والا بھی پریشان نہ ہو, لینے والا بھی پریشان نہ ہو. اسی طریقے سے علماء نے فرمایا ایک انسان قرض لے رہا ہے, دینے کی نیت نہیں ہے. مثال کے طور پر 10,000 قرض لیا, دینے کی نیت نہیں ہے, سہولت ہے, پھر بھی اور میں نہ دیتا ہوں, کیا بھی دھندش نہیں, پریشان ہوں, ٹینشن میں ہوں. لوگ ایسے ہی نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرض مت لینا. قرض لینے والے کو قرض لینے والا منافق بن جاتا ہے. کیوں منافق بن جاتا ہے اس کی تشریح بھی فرمائیں. قرض لینے کے بعد انسان مجبوراً یا دینا نہیں ہے تو جب بھی معاملہ آتا جھوٹ بولتا ہے, پیسے نہیں حالانکہ رہتے ہیں, بت کو دوں گا, وعدہ خلافی کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. تو کئی چیزیں ایسے اس میں آ جاتی ہیں. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان نفاق کی صف میں, منافقین کی صف میں جا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو ایک آدمی 10,000 روپے کسی سے قرضہ لیا, دینے کی نیت نہیں ہے, سہولت ہے, دے نہیں رہے ہیں. فرمایا گیا ہر دن اسے 10,000 گناہ اس کے نام اعمال میں لکھتے جائیں گے. اس کے برخلاف اگر کسی انسان نے کسی کو 10,000 روپے قرضہ دیا, سامنے والا واقعی مجبور ہے, پریشان ہے, تو فرمایا یہ صبر اگر کر رہا ہے تو ہر دن اسے 10,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا. فرمایا اور مدت بڑھی, مدت بڑھنے کے بعد سامنے والا اور زیادہ مجبور ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ثواب میں اور اضافہ کر دیں گے. یہ کب؟ جب باقی سامنے والا جو ہے مجبور ہو. اگر مجبور نہیں ہے تو شریعت میں اسے جیل بھی بھیج سکتے ہیں. دے نہیں رہا ہے, اس میں کوئی قباحت, اس میں کوئی برائی جو ہے نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل دین صدقۃ, ہر قرض آدمی کسی کو قرضہ دے رہا ہے تو گویا کہ وہ صدقہ دے رہا ہے. مطلب پھر دینا نہیں غلط نہیں, اس کا ثواب ملتا ہے, بول رہے ہیں ثواب ملتا ہے. کتنے گنا؟ 18 گنا. لیکن فرمایا گیا بھی ایک آدمی صدقہ کر رہا ہے تو 10 گنا ملتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها, جو کوئی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 کے برابر لوٹاتے ہیں. لیکن قرضے میں کیوں انسان کو 18 گنا ثواب ملتا ہے؟ 10 روپے اگر کسی نے صدقہ کیے تو 100 روپے کا ثواب ہے, لیکن 10 روپے قرضہ اگر دیتا ہے تو 180 روپے کا ثواب. کیوں؟ تو فرمایا گیا اس وجہ سے کہ انسان جو سامنے والے کو صدقہ دے رہا ہے وہ ضرورت ہو یا نہیں ہو سامنے والے کو دے رہے ہیں. لیکن قرض آدمی بہت مجبوری میں اگر کوئی سامنے والا مانگ رہا ہے تو مجبوری میں دے رہے ہیں تو 18 گنا ثواب دینے والے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے دنیا کے اندر اگر کسی کو قرض دیا, سامنے والا مجبور ہے, پریشان ہے, اس کو ڈھیل دی اور اس کے ساتھ جو ہے معافی کا معاملہ کیا, اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اسے معاف فرمائیں گے. دینے والے کے لیے الگ باتیں ہیں, لینے والے کے لیے الگ باتیں ہیں. پھر لینے والے خوش نہ ہو جائیں, پھر ساری روایات جمعہ میں بولے نا بھی تجھے ثواب ملتا تو مجھے چھوڑ ڈال, مجھے ایسی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک اور واقعہ بھی جو ہے لکھا ہوا ہے, بہت سوچنے والی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا. کوئی بھی جنازہ اللہ کے نبی کے پاس آتا تو اللہ کے نبی اس سے پوچھتے کہ کیا اس کے ذمے کوئی قرضہ ہے؟ اگر قرضہ ہوتا, اور دوسری بات پوچھتے کہ کچھ چھوڑ کے مرا ہے, ایک تو قرضہ بھی ہے, کچھ پراپرٹی بھی چھوڑ کے مرا ہے تو اس کی وراثت سے قرضہ دے دیں گے. قرضہ بھی ہے, کچھ چھوڑ کے بھی نہیں مرا ہے, اللہ کے نبی فرماتے تم ہی جنازے کی نماز پڑھ لو, میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا. اتنی سخت بات ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر جنازے کی نماز نہیں پڑھائی. اس کے بعد حدیث ارشاد فرمائی کہ تم میں سے اگر کوئی جہاد میں جائے, شہید ہو جائے, کتنا بڑا ثواب ہے. اون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. اور پھر زندہ کیا جائے, پھر شہید ہو جائے, پھر زندہ کیا جائے, پھر شہید ہو جائے,
یعنی یہ بالفرض مان لینا. ہمارے یہاں اسلام میں پنرجنم نہیں ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، دادا کا یا دادی کا، فوراً اس کے 1-2 مہینوں کے بعد جو ہے پوتا پوتری ہوئی تو دیکھ آ گئے پھر لوٹ کر کے واپس. ہوتا کیا ہے، بچے کے اندر جو ہے کبھی کبھی خاندانی اثرات اترتے ہیں، چونکہ اسی کا خون ہے. پوترا اگر دادا کی حرکتیں کر رہا ہے، چلن ویسی ہے، آنکھ ویسی ہے، بات چیت ایسی ہے، تو خون بھی تو اسی کا ہے، جین بھی تو اسی کا ہے. اب اسے ویسے کہنا کہ پھر دادا لوٹ کر کے آئے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہمارے مسلمانوں میں آج بھی یہ باتیں ہیں، بعضوں کے اندر سنا بھی ہے. اسلام میں کوئی پنرجنم نہیں ہے، نہ پہلے تھا نہ ایک ہی ہے. مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، اس کے پاس جو ہے جواب دینا ہے. تو فرمایا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا 3 مرتبہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، شہید کیا گیا، پھر زندہ کیا گیا، پھر شہید کیا گیا. لیکن 3 مرتبہ شہید ہونے کے باوجود بھی اگر اس کے ذمہ قرضہ رہا تو وہ جنت کو نہیں جا پائے گا، وہ جنت کی ہوا سونگ نہیں پائے گا. ہماری عبادتیں پہلے ہی کمزور ہیں. بھئی شہید کیا ہے، ہم تو 5-10 منٹ کا وقت نکالتے ہیں نماز کے لیے، دن بھر کا روزہ رکھتے ہیں. شہید تو اپنی جان ہی پیش کر دیتا ہے. جان پیش کرنے کے باوجود بھی، یعنی مان لو اللہ نے 3 زندگیاں دی، 3 مرتبہ وہ شہید ہوا، اگر قرضہ اس کے ذمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے حوالے نہیں فرمائیں گے. اس کی روح لٹکتی رہے گی، اسے جنت کے آرام اور اسے جنت کی آرائش نہیں ملے گی. آج 90% لوگ، 90% لوگ جو ہے قرضہ لے کر کے سامنے والے کے لیے ٹال مٹول کر رہے ہیں، باتیں چڑھا رہے ہیں، باتیں اتار رہے ہیں. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جب انتقال ہو رہے تھے تو اپنے بیٹے کو بلایا، عبداللہ بن زبیر، صحابی کا نام سنا نہیں، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ. انہوں نے فرمایا بیٹے میرے ذمے میں قرض ہے اور یہ قرضہ تمہیں ہی ادا کرنا ہے. اس وجہ سے کہ دیکھیے حضرت علامہ عاشق الہی رحمۃ اللہ علیہ بلند شہری نے حقوق الوالدین میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ اولاد کے لیے سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کا قرضہ اتارے. انتقال اگر ہو گیا، والدین کے ذمہ قرضہ ہے، لیکن یہ انسان والد کے لیے مسجد بنا رہا ہے، مدرسے میں سبیل لگا رہا ہے، انسانوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. آج کل لوگ جو ہے مرنے کے بعد 10 دن بھی کریں گے، 3 دن بھی کریں گے، چہلم بھی کریں گے، برسی بھی کریں گے، دھواں دار، لیکن 10-15-20 ہزار روپے اگر وہ مرنے والا چھوڑ کر کے مرا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں جا بھی انہوں ہی قبر میں جا کے پوچھ لو، ہم نے کیا پوچھ رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. بچے کا حق بنتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ جو ہے والد کسی کا قرضہ لے کر کے جو ہے دنیا سے گئے ہیں تو ان قرضوں کو پھیرنا ذمہ داری بنتی ہے. بلکہ والد تو دور، دنیا میں کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کا قرضہ پھیرتا ہے تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب آپ مدینے میں تھے ایک مرتبہ آپ نے جمعے میں اعلان فرمایا بڑے دکھ کے ساتھ، جب 2-3 جنازے ایسے آئے جن کے ذمہ قرضہ تھا تو اللہ کے نبی نے یہ اعلان فرمایا آج کے بعد اگر کوئی مرا، اس کی وراثت وہ چھوڑ کر کے مرا ہے تو اس کی وراثت اس کے وارثین میں جائے گی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر کوئی قرض دار مرا ہے تو اس کا قرض محمد کے ذمے میں ہے. سب کا قرضہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے. تو قرضہ ادا کر دینا والدین کا تو بہت بڑی بات ہے، ورنہ تو باپ بیچارہ مسجد بنا رہے ہیں، سب کچھ لگا رہے ہیں، لیکن اس کا قرضہ ذمہ ہے. جیسا کہ میں نے ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی شروع میں، ایک یحییٰ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ طلبہ کو 1 مہینے کی چھٹی دے دیے 1 دینار دینے کے لیے. افریقہ میں آدھی بات ہو گئی تھی تو طلبہ نے فرمایا حضرت 1 دینار کے لیے آپ 1 مہینے کی چھٹی ڈال کر کے آپ جا رہے ہیں. تو اس وقت میں یحییٰ اندلسی نے فرمایا میں نے اپنے استاد سے، میرے استاد نے ان کے استاد سے، ان کے استاد نے ان کے استاد سے پورا واسطہ گنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے 6 لاکھ درہم صدقہ کرنا اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی کے ذمے اگر 1 دینار ہو تو وہ قرض والے کو قرضہ لوٹائے. 6 لاکھ دینار یعنی کسی کے ذمے 1 دینار قرضہ دینا ہے، ٹائم کو لے جا کر کے وہ 1 دینار قرضہ سامنے والے کو دے دینا، یہ 6 لاکھ دینار صدقہ کرنے سے بھی زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے. کوئی قرضہ معمولی بات ہے. ذرہ برابر بھی حق اگر دنیا میں کسی کا حقوق العباد کا رہا اللہ تعالیٰ پھر جنت میں جانے نہیں دیں گے. حقوق اللہ میں کوتاہی ہوئی ہے، نماز میں کوتاہی ہوئی ہے، ذکر میں کوتاہی ہوئی ہے، روزے میں کوتاہی ہوئی ہے، وہ اللہ کے اور اس کے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے. اللہ چاہے تو معاف کر دے،
نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں اللہ چاہے تو معاف کر دے، روزے چھوٹے ہوئے ہیں اللہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن قرضہ ایک ایسی مصیبت ہے جب تک انسان آخرت میں اکثر کوئی معاف نہیں کرتے، سب کو نیکیوں کی بہت شارٹیج رہتی ہے، وہ معاف کرنے تیاری نہیں ہوتے، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک دو واقعات ایسے آئے۔ ایک صحابی نے آ کر کے فرمایا یا رسول اللہ بہت قرض ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع فرمایا میری درخواست یہ ہے کہ تم ان کے قرضے کو معاف کر دو، لیکن کوئی معاف نہیں کیے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ نو مسلم تھے، اگر پرانے صحابہ ہوتے تو یقیناً اللہ کے نبی اسلام کی بات کو نہیں ڈالتے تھے، تو اس پر اللہ کے نبی نے کوئی زور زبردستی بھی نہیں کی، درخواست کی۔ تو اسی طریقے سے دنیا میں بھی کسی سے درخواست کر سکتے ہیں لیکن زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ کتنے واقعات جو ہے ایسے ہیں۔ تنبیہ الغافلین میں فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرضہ لے کر کے رہ جانے والا کما آکل السحت، جملہ سخت ہے، فرمایا قرضہ لے کر کے دنیا میں ایسا ہی رہ جانے والا وہ حرام خور کی طرح ہے، وہ حرام کھانے والے کی طرح۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حرام خور گالی نہیں ہے، یہ اردو لفظ ہے حرام کھانے والا۔ بہت سارے الفاظ کو لوگ گالی بنا دیے ہیں، پھر یہ مت سوچیں کہ امام صاحب جو گالی دیے ہیں، حرام خور ہمارے یہاں گالی ہو گئی نا، حرام خور کا مطلب حرام کھانے والا ہے۔ جیسے حرام کھانے والا ہے ایسے ہی کسی کا قرضہ لے کر کے دینے کی طاقت ہونے کے باوجود نہیں دے رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، وہ حرام خور ہے، حرام کھانے والوں میں اس کا شمار ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن جب حشر ہوگا، میدان حشر ہوگا، ایک انسان کسی انسان کا قرضہ لیا ہوا دنیا میں، باوجود سہولت کے وہ ادا نہیں کیا اور مرا اسی طریقے سے، تو اللہ تعالیٰ اسے سارقین کی صف میں، چوروں کی صف میں کھڑا کریں گے، جو محلے کے جو شہر کے جو چور جہاں پر صف میں کھڑے رہتے اسی صف میں آدمی کھڑا ہوا ہوگا۔ لیکن ایک اور حدیث بھی میں بیان کر دوں، ایک انسان بہت مجبور تھا، بہت پریشان تھا، قرضہ لیا لیکن وہ اپنی زندگی میں ادا نہیں کر پایا مجبوری کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو حدیث جو ہے، ایک تو دنیا میں اس کی جانب سے اللہ تعالیٰ نظام ایسا کریں گے کہ اس کا قرضہ پھٹ جائے، اگر ایسا دنیا میں نہیں ہوا تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اس کی طرف سے اس کی کفالت فرمائیں گے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو بہت مجبور تھا، ورنہ پھر اللہ کے پر ڈال دینا نہیں، کل خدا دے دے گا ہمیں کک دینا سو کو۔ اس وجہ سے کہ بسا اوقات انسان کی زندگی میں ایسے چیزیں آتی رہتی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، چھوٹے چھوٹے 2-3 واقعات، انتقال ہو رہا ہے، اپنے وکیل سے فرمایا کہ میرے ذمے کچھ قرض ہے، وکیل نے فرمایا آپ کے ذمے 25 درہم کسی کے ذمے قرض ہے۔ تو سامنے وہ صحابی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ کہا ایسی معافی مجھے نہیں چاہیے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور کہا کہ فلاں کے لیے مجھے 25 درہم دینے ہیں، تم اس کو واپس کر دینا۔ انتقال ہو گیا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب انتقال ہوئے ہیں، اتنے مقروض تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آخری وقت میں تھے تو فوراً بلایا اپنے بیٹے کو، عبداللہ کو، بیٹے میرے ذمے بڑا قرض ہے، میرے بعد اس کا خیال رکھنا۔ حضرت کے انتقال کے بعد امیر المؤمنین کہ آپ کا گھر بیچنا پڑا قرضہ ادا کرنے کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ امیر معاویہ نے وہ گھر خریدا اور اچھی قیمت پر خریدا تاکہ امیر المؤمنین کا قرضہ ادا ہو جائے، پھر اس کے بعد قرضہ ادا کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب انتقال ہو رہے ہیں، 70,000 درہم حضرت علی کے اوپر قرض تھے، فوراً حضرت حسن کو بلایا، کہا بیٹے میرے پر اتنا بہت بڑا قرضہ ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس وقت میں بڑے تاجر تھے، مالدار بھی تھے، تو حضرت 70,000 درہم جو ہے حضرت حسن نے جو ہے ادا کیے ہیں۔ مسلم بن عقیل، وہ کوفہ کا واقعہ، جب شہید کیا جا رہا تھا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو پوچھا گیا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ فرمایا کہ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کیا بات چیت کر رہے تھے کہ دیکھو اچانک میری شہادت کا وقت آ گیا ہے، لیکن فلاں کے پیسے میرے پر ابھی بھی قرضہ باقی ہیں، میرے انتقال کے بعد جب تک وہ قرضہ ادا نہ ہو جائے میری نماز جنازہ نہ پڑھنا، قرضہ ادا ہونے کے بعد جو ہے نماز جنازہ پڑھنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے گئے ہیں تو وصیت کی کہ محمد بن عبداللہ بن حکیم ہی میری نماز جنازہ پڑھائیں گے، حضرت کے بہت خاص محبین میں سے تھے، بہت چاہنے والوں میں سے تھے۔ تو وہ اس وجہ سے فرمایا کہ وہ صاحب بڑے مالدار تھے، انہوں نے پورا قرضہ ادا کیا، پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ ادا کی ہے۔ آخر میں ایک مسئلہ کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں۔ دنیا میں ہوتا ہے 2 دوست ہیں، خاص دوست، یہ دوست بھی کسی کو اولاد نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، دوست ہیں، تو وہ 2 دوست بھی اخلاقاً یہ بات طے کر سکتے ہیں کہ دیکھ با میں اگر مر گیا تو میرا قرضہ
اگر میں زندگی میں ادا کر دیا تو ٹھیک، نہیں تو تو تیری ذمہ داری لے لینا۔ وہ دوست بھی، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے مرنے کے بعد انہیں ادا کرتا نا، پورے لے لے مرنا ہو۔ یہ سب اخلاقی اور اسلامی تعلیمات ہیں۔ تحدیث بن نعمت کے طور پر میں کہتا ہوں، ہمارے ایک دوست ہیں، طالب علمی کے دور میں جماعت چہرم میں ہم دونوں نے وعدہ کیا کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارا انتقال اس حالت میں ہو جائے کہ میرے ذمہ قرضہ رہا تو تو ادا کرے گا، اور تیرا کچھ قرضہ رہا تو میں ادا کروں گا۔ وعدہ ہے، آج بھی ہے، ہمارے دوست ہیں۔ اب میرا دوست ذمہ داری لے لیا ہے، لیتے رہیں گے، قرضہ لیتے رہیں گے، مرنے کے بعد وہ ادا کر لے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ ایسی بھی دوستی نبھائی جاتی ہے۔ تو بہرحال پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ سخت مجبوری کے بغیر انسان کو قرض لینا، قرض جو ہے آدمی کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ بہت مجبوری میں لینا ہے تو وقت پر ادا کر دیں، وقت پر ادا کرنا اور کچھ پیسے زیادہ ادا کرنا سامنے والے کی ڈیمانڈ کے بغیر، یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ 10,000 روپے ہم کسی سے لیے، 2 مہینوں کے بعد، 4 مہینوں کے بعد جب ہم دے رہے ہیں، 500 روپے، 1000 روپے ملا کر کے دینا اس کے کہے بغیر، یہ سنت ہے۔ یا ایک فروٹ کی پٹی، ایک مٹھائی کا ڈبہ، ایک جوڑا کپڑے، کیونکہ اس نے وقت پر قرضہ دیا ہے۔ لیکن علماء نے فرمایا سامنے والے کو امید بھی نہیں رہنا، بھئی میں سامنے والے کو قرضہ دے رہا ہوں، انہیں کب بھی دیا تو 10 کے ساتھ 11 ملا دیتا با، یہ بھی ناجائز ہے۔ امید ہے نا، 10 دیا تو 11 ملا دیتا، یہ بھی ناجائز ہے۔ بغیر توقع کے، بغیر امید کے کچھ پیسے ملا کر کے دے دینا، یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے 2-3 سال کے لیے انسان دیا ہے، ظاہر بات ہے 10 لاکھ روپے وہ کہیں لگاتا تو تجارت میں، اس کی تجارت میں اضافہ ہوتا۔ آج کل کہاں اصل دینا ہی مشکل ہے، کچھ ملا کر کے دینا تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-3 اعلانات ہیں، وہ اعلانات سنے